الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
ألم تر أن الله يزجي السحابا کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالی بادلوں کو چلاتا ہے ثم يؤلف بینہ پھر ان کے درمیان ملاپ کرا دیتا ہے ثم يجعله رکاما پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ بس اے مخاطب تو دیکھتا ہے ان کے درمیان سے بارش می نکلتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور وہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے من جبال پہاڑوں سے فیہا من برد ان میں اولے ہوتے ہیں فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ پس وہ پہنچا دیتا ہے جس پہ وہ چاہتا ہے وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ اور پھیر دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ قریب ہے اس بجلی کی چمک آنکھوں کی بصارت کو لے جائے يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ پھیرتا ہے اللہ تعالی رات کو اور دن کو ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار بلا شبہ اس میں یقیناً نصیحت ہے دیکھنے والوں کے لیے یعنی سمجھ رکھنے والوں کے لیے واللہ خلق کل دابۃ من ماء اور اللہ تعالی نے چلنے پھرنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ
يمشي على بطنه، پس ان میں سے بعضیں وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالی پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے اللہ تعالی کی ہدایت والی کتاب سے لا ریب مطہر عرفہ کلام سے 18ویں پارے میں سے سورۃ النور کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔
اور پھر ان 3 آیات کا بالکل سادہ سے انداز میں واضح الفاظ میں ترجمہ عرض کر دیا ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں اترا ہے۔ ہم چونکہ اہل لسان نہیں ہیں، عرب نہیں ہیں، عجم ہیں، غیر عربی ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ عربی کو ٹرانسلیٹ کیا جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے، تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ پروردگار کی طرف سے کون سا حکم آیا ہے اور پروردگار نے اپنی کتاب میں انسانیت کو کیا میسج اور پیغام دیا ہے۔ قرآن مجید حقیقت میں ہدایت والی کتاب ہے۔ جو رہنمائی، جو راہ کتاب اللہ دیتی ہے، روئے زمین پر کوئی کتاب وہ ہدایت نہیں دے سکتی۔ اور اگر میں یوں کہوں تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ ہدایت والی کتاب صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ احادیث مبارکہ قرآن کی تشریح ہے۔ اگر کوئی بندہ کتاب اللہ سے ہٹ جاتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے، قرآن کا فہم اور سمجھ نہیں رکھتا ہے، مختلف کتابوں میں پھرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، کبھی کوئی مصنف، کبھی کوئی رائٹر، کبھی کیا، وہ بھٹک تو سکتا ہے پر اسے جنت کی راہ نہیں مل سکتی۔ جنت کی راہ تمہیں تبھی ملے گی جب تم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھو گے، سمجھو گے اور اس پر عمل کرو گے، پھر تمہیں جنت کی راہ ملے گی، پھر تمہیں اللہ کی رضامندی مل جائے گی۔ اور کتاب کو کیسے سمجھنا ہے، ہر بندے نے اپنے انداز سے سمجھنا ہے، ہر بندے نے اپنے علم کے اعتبار سے قرآن کو سمجھنا ہے، بالکل بھی نہیں۔ قرآن کو ویسے سمجھنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا ہے، اور جس طرح عمل کر کے دکھایا ہے، ویسے قرآن کو سمجھنا ہے۔ اپنی منمانی نہیں کرنی، ایک ٹکڑا کہاں سے لیا، ایک ٹکڑا کہاں سے لیا، ایک ٹکڑا کہاں سے اٹھایا، ان کو آپس میں جوڑ دیا اور جوڑ کے اپنا معنی نکال کے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ گمراہی ہوتی ہے،
کہ اپنی مرادیں اور اپنی منمانیاں اور اپنی مرضیوں سے قرآن کی تشریح کرنا اور قرآن کو جوڑ لگا دینا اپنی مرضی سے، ایسے بندے کے لیے جہنم کی آگ کو رب نے تیار کیا ہے۔ جو اللہ کے ذمے وہ بات لگاتا ہے جو رب نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ بندہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جو قرآن کے متعلق کرے وہ بھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں بھی کرے۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدہ، یہ حدیث تواتر کے درجے پہ ہے، من کذب علی متعمدہ، جو بندہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، اسے پتہ ہے یہ فرمان نبوی نہیں ہے، پر وہ اپنے فرقے کو، اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو، اپنی دھڑے بندی کو، اپنے آپ کو، اپنے مکتبہ فکر کو وہ لوگوں کے سامنے نمایاں کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے۔ وہ کیا کرے؟ میرے مرشد نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ تیاری کر لے بندہ جو میرے ذمہ جھوٹ بولتا ہے، وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ معلوم ہوا قرآن کے بارے میں بھی کوئی بندہ غلط بات کرے، وہ بات جو رب نے نہیں کہی رب کے ذمے لگا دے کہ اللہ کا فرمان یہ ہے، اور وہ بات جو نبی نے بھی نہیں کہی پر نبی کے ذمے لگا دے جھوٹ، یہ دونوں اپنا انجام دیکھ لیں، ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ یہ میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں، بڑی احتیاط کیا کرو، بڑی احتیاط کیا کرو۔ یوں کوئی بندہ مسئلہ پوچھے، کوئی بات پوچھے، خاموشی اختیار کیا کرو، فوراً اس میں رائے نہ دینا شروع کر دیا کرو کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ فرمان نبوی ہے۔ نہیں، خاموشی اختیار کیا کرو اور اسے کہا کرو کسی عالم کی طرف رجوع کرو تاکہ وہ تمہیں یہ بات بتا دے۔ اس میں توہین نہیں ہوتی، اور بعض اوقات عالم کو بھی وہ بات پتہ نہیں ہوتی تو یہ توہین نہیں، یہ علم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ سب کچھ جاننے والی ذات صرف کون سی ہے؟ باقی تو کوئی بھی نہیں۔ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات آئے ہیں، نظر ابن حارث اور اس کی پارٹی سوالات لے کے آگے ہیں، یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے سوال پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین پھیلتا جا رہا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے روک کریں لیکن روک نہیں سکے، اب ہم انہیں روکنا چاہتے ہیں علمی انداز سے۔ تم اہل کتاب ہو، آسمانی کتابوں کو جانتے ہو، تورات و انجیل کو پڑھتے ہو، ہمیں کچھ سوالات ایسے دو ہم جا کے وہ سوال کریں، وہ جواب نہ دے سکے تو ہم پھر لوگوں کو بتائیں یہ سچا نبی نہیں ہے۔ یہ کرنے گئے تھے اور سوالات لے کے آئے تھے۔ سوال کیا تھا؟ پہلا کویسچن یہ تھا، روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں بتائیے، روح کی ڈیفینیشن کیا ہے، روح کی ماہیت کیا ہے یہ ہمیں بتائیے۔ دوسرا سوال یہ تھا، ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، اس کو بڑی طاقتیں دی گئی تھیں،
وہ دنیا کے ہر کونے کی طرف گیا، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ذرا بتاؤ۔ تیسرا سوال یہ تھا، چند نوجوان تھے جو بادشاہ وقت سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور بادشاہ نے ان کی پھانسی کا فیصلہ کر دیا، اور وہ نوجوان رات کی تاریکیوں میں گم ہو گئے۔ وہ نوجوان گئے کہاں، کدھر گئے، کتنے وہ نوجوان تھے، ذرا اس کی حقیقت بھی ذرا بتا دو۔ یہ 3 سوالات لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جن سے پوچھ کے آئے انہوں نے کہہ دیا تھا اگر یہ جواب دے دے پھر سچا نبی ہے۔ اور ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس کا جواب کون دے گا، سچا نبی ہی دے گا۔ یہ باتیں ان کو لکھی ہوئی تھیں۔ ڈنڈی مارتے تھے نا، جھوٹ مارتے تھے اپنے پیٹ کی خاطر، مال و متاع کی خاطر، زمین و جائیداد کی خاطر، لیکن یہ بات تو برملا تھی۔ جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تورات و انجیل کو بہت خوب جاننے والے تھے، اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے سوالات کرنے، اور انہوں نے کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ یہ 3 سوال وہی بندہ جواب دے گا جو نبی ہوگا، غیر نبی اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ وہ 3 سوالات لے کے آئے تھے۔ آدھے تو اس وقت ہی ڈھیر ہو گئے تھے جب انہوں نے مسجد نبوی میں داخل ہو کے صحابہ کے جھرمٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے دیکھا تھا، جیسے ستاروں کی ہالہ ہو اور اس میں چاند چمک رہا ہو۔ آدھا تو وہ اس وقت ہی گر گئے تھے، خود کہتے ہیں جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا، میں نے اس وقت ہی یقین کر لیا تھا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے بندے کا چہرہ ہے۔ اور پھر جب میں نے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے، مجھے یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ میں نے فوراً ہاتھ بڑھایا، آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور میں نے یہ سوالات تورات میں پڑھے تھے، یہ نبی کے سوا جواب نہیں کو دے سکتا۔ آپ نے جواب دیا ہے، مجھے مسلمان کر لیجئے، میں بھی آپ کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے تھے، لیکن بات تو وہی آ جاتی ہے، سوالات لائے جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کا جواب ہوتا ہے اور بعض اوقات ان کا جواب نہیں ہوتا نا۔ یہ علم کا حصہ ہے، یہ علم نہیں آئے یا نہ آئے ٹھوک دیو ویکھی جائے گی، جیڑا گمراہ ہوندا پیا ہووے، یہ علم نہیں ہوتا، یہ جہالت ہوتی ہے۔ علم یہ ہوتا ہے جب معلوم ہو جواب دے دو، جب معلوم نہ ہو کہو دیکھوں گا، پرکھوں گا، پھر جواب دوں گا، یہ علم کا حصہ ہے۔ آپ کے پاس بھی جب وہ آئے نظر ابن حارث، عقبہ بن ابی معیط، یہ باقی لوگ، تو انہوں نے سوالات رکھے، آپ نے اس کے جواب میں کہا سأجیب غداً، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بتانے کے لیے، کل اس کا کیا کروں گا، جواب دوں گا، کل آ جانا جواب ملے گا۔ میرے مرشد کو یہ بات معلوم تھی، جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے میرا رب وحی بھیج دیتا ہے، جبریل امین کو اتار دیتا ہے۔ ابھی سوالات آئے ہیں، کچھ دیر بعد وحی آ جائے گی، جبریل امین آ جائیں گے، آئیں گے جواب بتائیں گے اور میں بھی جواب بتا دوں گا۔ میرے مرشد کو یہ نہیں پتا اگلے لمحات کی حقیقتوں کو جاننے والا
میں نہیں کون ہے؟ اللہ۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ جبریل امین آئیں گے یا نہیں؟ کتنے دن بعد آئیں گے؟ کتنی گھڑیوں کے بعد آئیں گے؟ یہ آپ کو نہیں معلوم، کس کو معلوم تھا؟ اللہ کو۔ آپ تو اسی انتظار میں تھے ابھی آئے کہ ابھی آئے اور مجھے بتائیں گے۔ اور کل بھی پھر آ ہی گئی، وہ بھی دروازے پہ آ گئے، آئے، آگے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سوالات کیے تھے، ہمیں جواب چاہیے، جواب دے دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، وحی آئے تو میں جواب دیتا ہوں، وحی نہ آئے تو میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ بولتا ہوں۔ روزانہ آ رہے ہیں دروازے کے اوپر، روزانہ، اور ہوٹنگ کرتے ہیں، اب باہر نکلو نا، اب جواب دو نا، اب پتہ لگا نا یہ باتیں کر رہے ہیں۔ پر میرا مرشد جواب نہیں دے رہا، کیونکہ وحی ابھی تک آئی نہیں ہے۔ 17 دن بعد جب وحی آئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف ان کے اوپر پڑھی اور جوابات شروع کیے، ساتھ ایک تنبیہ بھی آ گئی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ میرے نبی یہ کبھی بھی نہ کہنا میں کل یہ کام کروں گا، کل یہ بات بتلاؤں گا، یہ کبھی بھی نہ کہنا، ہمیشہ یہ کہنا الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا، یہ کام کروں گا، اور میرے رب کی مرضیاں ہی غالب ہوا کرتی ہیں، کسی اور کی مرضی غالب نہیں ہوا کرتی۔ بندے ہیں نا، انسان ہیں، کمزور ہیں، انسان کی تخلیق کمزوریوں میں ہوئی، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا کیا گیا کمزور، یہ بہت کمزور ہے، پر سمجھنے کیا لگ جاتا ہے طاقتور، ہم چما دیگر نیس، یہ سمجھنے لگ جاتا ہے میرے جیسا بھی کوئی ہے، کوئی میرے سامنے بھی بات کر سکتا ہے، کوئی میرے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی میرے مقابلے میں بھی آ سکتا ہے۔ جو سر اٹھائے گردن کاٹ دیتا ہے، جو سر اٹھائے اسے غائب کرا دیتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی، پتہ بھی نہیں لگتا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ہے کمزور، پر سمجھنے کیا لگ جاتا ہے طاقتور، میں بڑے زور والا۔ میرا رب اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہے، کبھی اس کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے، بھوک آ جاتی ہے، کھاتا پیتا بندہ تھا، کماتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا، لیکن ایک وقت وہ بھی آ گیا ہے کہ اپنی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، صبح کا کھانا ہے، شام کا کوئی نہیں، یا کئی دن فاقے کاٹ رہا ہے۔ اب یہ اس بندے پہ کیا آیا ہے؟ امتحان آ گیا ہے نا، آزمائش آ گئی ہے۔ کل یہ بندہ سمجھتا تھا میرے پاس تو اتنا ہے، اگر میں کنویں میں بھی ڈالوں نا ختم نہیں ہوگا، اتنا کچھ ہے، لیکن حالات نے رخ بدلا تو آزمائش آئی اس کے اوپر۔ کل عمارت تھی، آج کیا آ گئی ہے؟ غربت آ گئی ہے۔ کل صحت مند تھا، ایسی صحت تھی قابل رشک تھی،
دوڑتا ادھر جاتا، دوڑتا ادھر آتا، بیٹھتا، باتیں کرتا، کئی کئی گھنٹوں گفتگو کرتا، نہ تھکتا تھا نہ اکتاتا تھا اور نہ اس کو کمزوری محسوس ہوتی تھی۔ آج اس پر وقت آیا ہے، بولنا چاہتا ہے، بول نہیں سکتا۔ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی وقت وہ تھا آپ اپنی درمیانی چال چلتے تھے اور جو بندہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا وہ تیز تیز قدم بھی اٹھاتا پر آپ کو مل نہیں سکتا تھا۔ کبھی یہ وقت تھا، کبھی یہ وقت بھی آ گیا کہ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں نماز کے لیے، حجرے سے نکل کر، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے سہارا دیا ہوا ہے۔ آپ نے ایک کے کندھوں پہ بھی ہاتھ رکھا ہے اور دوسرے کے کندھوں پہ بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وجود کو اس کے اوپر ڈالا ہے، اور اپنی حالت یہ ہے، حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے وہ تاخطان، وہ دونوں کیا کر رہے تھے؟ خط کھینچ رہے تھے، یعنی زمین کے اوپر مٹی تھی نا اور مٹی میں لکیریں کھینچی جا رہی تھیں، یعنی پاؤں میں اتنی طاقت و سکت نہیں تھی کہ پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جایا جاتا، اتنی بھی سکت نہیں تھی۔ سہاروں کے ذریعے آئے۔ میرا رب یہ بتلانا چاہتا ہے میرے بعد مقام اور مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے اور کسی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، میرے بعد انہی کا مقام ہے۔ پر یاد رکھو میں رب ہوں اور وہ میرے بندے ہیں، میں مالک ہوں اور وہ میرے مملوک ہیں، میں خالق ہوں اور یہ میری کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں میں سہاروں کا محتاج، لم یلد ولم یولد، میں سہاروں کا محتاج نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، پر میرے مرشد سہاروں کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں آج۔ اور میرا مرشد بولنا چاہتے ہیں، کلام کرنا چاہتے ہیں، پر ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، کلمات سمجھ نہیں آ رہے۔ کبھی یہ حالت تھی آپ کلام کرتے تھے اور صحابہ اس کلام کو سنتے تھے، کبھی آواز اونچی ہو جاتی تھی، کبھی آواز مدھم ہو جاتی تھی، لیکن آج حالت یہ ہے لب مبارک ہل رہے ہیں، آواز نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ بھی وقت انسان پہ آتا ہے نا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کان لگاتی ہیں تو انہیں آواز سنائی دیتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنتیں ہوں ان یہودیوں اور ان عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یعنی اس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا، نبیوں کی قبروں پہ آ کے کیا کرتے تھے؟ کیوں جی؟ سجدے کرتے تھے، نظریں مانتے تھے۔ جس طرح آج مزار سسٹم بنا ہوا ہے نا، یہ سسٹم اسلام کے متصادم ہے، متضاد ہے اسلام کے۔ اسلام کے اندر یہ جبے، یہ قبے، یہ باقی روزے، یہ پکی قبریں یہ اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اگر ہے تو میں برملا کہتا ہوں پوری دنیا کے کونے میں پھرو، جس مرضی مذہب کے پاس جاؤ، اس عالم دین کے پاس جاؤ، اسے کہو اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں اور صحابہ میں سے ایک صحابی نے بھی روزہ بنایا،
कुब्बा बनाया हो, पक्की कब्र बनाई हो, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम के बाद जब ये लोग आए जिन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, उन्होंने फिर क्या कर दिया, हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी कब्र पर भी रोज़ा बनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर भी रोज़ा बना दिया, और बाकी जो जो कब्रें नज़र आईं उन्होंने बना दिया। पर मेरे मुर्शिद ने हुक्म भी नहीं दिया और मेरे मुर्शिद ने बनाया भी नहीं। और मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह सलावतुल्लाहि अलैहि, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे जद्दे अमजद हैं और मैं उनकी दुआ हूँ। अब अपने मोहसिन के साथ अच्छा सलूक किया जाता है या नहीं? क्यों जी? अच्छा सलूक किया जाता है ना। मेरे मुर्शिद को भी चाहिए था हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की कब्र को कम अज़ कम पक्का करवा देते या रोज़ा बनवा देते। हुआ ऐसा? नहीं हुआ। फिर मैं और आप कौन होते हैं जो कहें न ये इस्लाम है? नहीं, बिल्कुल ये इस्लाम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कब्र पक्की देखो, ज़मीन से ऊपर देखो, एक बालिश से ऊपर कब्र है, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया अली उसे ज़मीन के बराबर कर दे। ये जुब्बे ऊपर कहाँ आ गए, ये पक्की कब्रें कहाँ आ गईं? ये इस्लाम नहीं है, ये हमने सारे काम किए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब होंठ मुबारक हिल रहे थे, आपने उस वक़्त ये बात कही थी अल्लाह की लानतें हों यहूदियों और ईसाइयों के ऊपर। उम्मुल मोमिनीन कहने लगी मैं सोचने लग गई यहाँ तो यहूदी ईसाई है ही कोई नहीं। आप किसे कह रहे हैं? होता है ना बंदा सामने आता है तो बंदा कोई बात कर देता है, यहाँ तो यहूदी ईसाई है कोई नहीं। आप किसे कह रहे हैं? अल्लाह की लानतें हों इनके ऊपर, इन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया। फौरन मेरे रब ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी तहज़ीरन लि उम्मती, आप अपनी उम्मत को डरा रहे हैं। मेरी उम्मत तुम वो काम ना करना जो यहूदियों और ईसाइयों ने काम किए थे। उन्होंने कब्रों को सजदेगाह बनाया था, रोज़े मज़ार बनाए थे, तुम वो काम ना करना। ये इसलिए आप फरमा के गए। और ये भी इंसान की ये हालत होती है, बोलना तो चाहता है पर बोल सकता नहीं है। आम हालात में एक ताकतवर इंसान जिस चीज को हाथ डालता है उसे यूं उठा के ऊपर कर देता है। जवानी होती है ना, जोर होता है, और जब वो उम्र ढल जाती है फिर उन्होंने आखो ना सोटी भी चुकनी है, वो भी वक्त पै जाता है। कदे बेचारा सज्जे होने लग पैंदा, कदे खब्बे होने लग पैंदा, कदे थले बहन लग पैंदा भाई हूँ चुका कदे लक च दर्द ना निकल आवे। कभी ये वक्त भी आ जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल ये था, आप आखिरी 3 सूरतें कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 सूरतें आप रात को सोते वक़्त पढ़ के अपने हाथ पे फूंक के फिर अपने जिस्म पर मल लिया करते थे। फरमाया ये शयातीन, जिन्नात और दूसरी चीज़ों से अल्लाह ताला महफूज कर देता है, मामून कर देता है। जब आखिरी घड़ियाँ आई ना, बीमारी के अय्याम आए, मेरे मुर्शिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हाथ उठाने से भी कासिर हैं, नहीं उठा सकते। आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा को कह रहे हैं कि मुझे ये पढ़कर मेरे जिस्म पर मल दो। वो पढ़कर अपने हाथ पे फूंक मार के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर मल देती थी। देख लो, कल हाथ उठा करते थे, आज वो सकत वो ताकत नहीं है। कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को चबाया करते थे, खुद चबाते थे,
آج گھڑیاں وہ آ گئی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسواک کو چبا بھی نہیں سکتے، آپ اشارہ کرتے ہیں، ام المومنین اسے چبا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالتے ہیں، تب آپ مسواک کرتے ہیں۔ یہ انسان پہ کیا آتی ہیں؟ کمزوریاں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ضعف، کمزوریوں سے، تو ہاتھ بھی ہلا نہیں سکتا تھا، تو بولنا بتلانا بھی نہیں جانتا تھا، تیرے پاس کہنے کے لیے علم بھی نہیں تھا، بولنے کے لیے سکت اور طاقت بھی نہیں تھی، اٹھنا چاہتا تھا پر تو بچہ تھا، تو اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو پاسا پلٹنا چاہتا تھا پر تو پاسا بھی پلٹ نہیں سکتا تھا، تجھے گرمی لگ رہی ہے یا تجھے سردی لگ رہی ہے یا تجھے کوئی چیز چبھ رہی ہے، تو بتلا بھی نہیں سکتا تھا۔ رب نے تمہیں کمزوریوں سے پیدا کیا، پھر رب نے کیا کیا؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تو اٹھ بھی رہا ہے، تو بیٹھ بھی رہا ہے، تو چارپائی سے نیچے اتر بھی رہا ہے، تو چل بھی رہا ہے، پھر تو ایسا ایتھلیٹ بن گیا ہے کہ کوئی تیرے مقابلے میں دوڑ بھی لگا نہیں سکتا، پھر تو ایسا کمال زبان کو استعمال کرنے والا ہے، کوئی تیرے سامنے بول بھی نہیں سکتا، کلام بھی نہیں کر سکتا، تیرے پاس اتنی طاقت ہے کوئی تیرے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وقت بھی انسان تجھ پہ آتا ہے، تو جوان ہوتا ہے، طاقتوں کا زور ہوتا ہے، تو کہتا ہے میرے مقابلے میں کون ہے، اور کون ہے میرے مقابلے میں کھڑا ہونے والا، کون ہے مجھ سے ہم کلام ہونے والا، کون ہے؟ تو پھر گرانے میں لگا ہے، کبھی کسی کو گرا رہا ہے، کبھی کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کبھی کسی کو رسوا کر رہا ہے، کبھی کسی کی بےزتی کر رہا ہے، کبھی کسی کو گھر سے نکال رہا ہے، کبھی کسی کو رسوا کر رہا ہے۔ یہ تجھ پہ وقت آیا ہے، طاقت ہے، زور ہے، پر تو یاد رکھ یہ طاقت بھی صدا نہیں، پھر وقت آئے گا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر کمزوریاں بھی آئیں گی۔ وہ بندہ جو پتھروں کو اٹھا لیتا تھا، جو بندوں کو اٹھا لیتا تھا، جو بلڈنگوں پہ چڑھ جایا کرتا تھا، آج ایک پاؤں اٹھاتا ہے اور دوسرا پاؤں اٹھانے کے لیے کئی منٹ انتظار کرتا ہے، درد نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت انسان تجھ پہ آئی ہے، تو یاد کر، تو طاقتور تھا، پھر تو کمزور ہوا ہے، اور تیری ابتدا کیسے ہے؟ کمزوریوں سے تیری ابتدا ہوئی ہے،
اور اب کمزوریوں سے تو پھر کدھر جا رہا ہے؟ کمزوریوں کی طرف جا رہا ہے۔ اب اٹھنا چاہتا ہے اٹھ نہیں سکتا، بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، کھانا چاہتا ہے لقمہ منہ میں ڈال نہیں سکتا، پینا چاہتا ہے پر تو پی نہیں سکتا، تو کمزور ہو گیا وشیبا، اور بڑھاپے نے بھی گھیر لیا ہوا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، مرضیاں تو اسی کی چلتی ہیں، زور تو اسی کے چلتے ہیں، اور اس رب پر کبھی بھی کمزوری نہیں آئے گی، وہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس پروردگار نے تمہیں یہ سورہ نور میں فرمایا، اس دعوے کو ثابت کیا جو دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا، وہ دعویٰ یہ ہے میرا رب اپنی مرضی چلاتا ہے، کوئی بندہ اسے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، کوئی اسے بتلا نہیں سکتا یہ کام ایسے کر اور یہ کام ایسے نہ کر، نہ وہ سب کو بتلاتا ہے، اسے کوئی بتلانے والا نہیں ہے، وہ سب پر مرضی چلاتا ہے، کوئی اس پر مرضی چلانے والا نہیں ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، جیسے وہ چاہے وہ کرے، کوئی اس کو اس قبضے سے ہٹانے والا، اس کنٹرول سے لینے والا وہ نہیں ہے۔ جب میرا مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے، منافقین بھی مشرکین بھی الزام تراشی کرتے، نبیوں کا منکر آ گیا ہے، نبیوں کا گستاخ آ گیا، ابراہیم کو نہیں مانتا، ولیوں کو نہیں مانتا، یہ الزام تراشی شروع ہو رہی ہے۔ پر میرا مرشد الزاموں کا جواب تانوں سے نہیں دیتا، قرآن اتر آیا، میرے نبی انہیں جواب دو دلیل کے ساتھ۔ کیا دلیل ہے؟ فرمایا مرضیاں اسی کی چلتی ہیں، اختیارات اسی کے ہیں، کوئی اس سے اختیارات لینے والا نہیں۔ کیسے میرے مولا؟ فرمایا قرآن کی دلیل پڑھ، سورہ نور میں دوسری دلیل بیان کی، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، تمہاری آنکھوں کے سامنے منظر ہے، تم آسمانوں کی طرف دیکھتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے، او دھوپ چڑھی ہوئی ہے، اچانک کیا ہوتا ہے؟ بادل آنے لگتے ہیں۔ اس کی زیادہ سمجھ ان دنوں میں آئے گی، جو دن جا رہے ہیں نا، گرمی نے اپنا زور وکھایا ہے، انہوں آہدے نے پنجابی چ آندے نے جنیاں آیاں تے لیٹ ہیں پر لیٹ کٹ دیتی آئی تے گرمی لیٹ ہے پر گرمی نے لیٹ اپنی پوری کڈی ہے، ٹھیک ٹھاک گرمی پہندی ہے۔ اب بندہ کیا چاہتا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، مشرق و مغرب شمال و جنوب دیکھتا ہے، ہائے کہیں سے بادل آ جائیں، ہائے کہیں سے بادل نظر آ جائے۔ فرمایا تم سمجھتے ہو یہ ایسے ہی نظام ہے، تم کہتے ہو، تم نے اپنی دلیل بنائی ہے، تم کہتے ہو جی زمین سے، جب زمین کے اوپر سے گرم ہوا اٹھتی ہے، یہ سائنس ہے نا، سائنس نے بنائی ہے نا، گرم ہوا اوپر کو اٹھتی ہے، ٹھنڈی ہوا نیچے رہتی ہے، اور گرم ہوا جب اوپر جاتی ہے سمندر کے بخارات اڑتے ہیں، وہ ساتھ ملتے ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر برستے ہیں، یہ تمہاری سائنس کہتی ہے۔
پر میں رب کیا کہتا ہوں؟ میں رب تو وہ ہوں نا، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی یزجی، ازجا یزجی چلا دینا، بے شک اللہ چلا دیتا ہے صحابہ، بادلوں کو، صحاب کہتے ہیں بادلوں کو، بادل چلا ہے مشرق سے، ایک بادل چلا ہے مغرب سے، اب یہ دونوں چل پڑے ہیں، یہ تم کہتے ہو یہ پانی اٹھا، یہ بخارات بنے، یہ فلاں ہوا، نانا یہ تمہاری عقلیں ہیں، یہ تمہاری سائنسیں ہیں، میں رب نے یہ سارا انتظام پہلے ہی کیا ہوا ہے، اور بادلوں کو چلا رہا ہوں، اور چلا کے کیا کیا، اب ادھر بھی وہ بادل ہے، وہ بادل کوئی معمولی نہیں، منور ٹنور، ٹنوں سے بھی اوپر، اگر کوئی انسان اسے کھینچنا چاہے وہ چل نہیں سکتا، وہ کھینچ نہیں سکتا، اگر وہ بادل پھٹ پڑے، اچانک بادل پھٹ گیا ہے، بعض کا ایسا ہوتا ہے بادل اوپر ہے، اچانک پورا بادل ہی پھٹ گیا ہے، وہ پھٹا ہے ہر شے بہا کے لے جاتا ہے۔ یہ پچھلے سال ہی ہوا تھا نا، بارش کے دنوں میں سوات کے علاقوں میں یہ ہوا تھا، سب کچھ نارمل تھا، ٹھیک تھا، اچانک کیا ہوا پتہ ہی نہیں لگا، وہ بادل پھٹا اور پوری مسجد بھی اور سارے لوگ جتنے بہا کے ساتھ لے گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بادل ٹوٹ گیا ہے۔ اب انہیں آسمان پہ کنٹرول کس نے کیا ہے؟ اب بتلاؤ نا، ان بادلوں کو کنٹرول کرنے والا کون؟ ایک اللہ۔ یہی تو میرا محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو سبق پڑھا رہے ہیں۔ لوگوں، میں محمد بھی اختیارات کا مالک نہیں، سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي۔ میرے نبی نے اعلان سناؤ لوگوں کو، میں نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ کس کے نفع نقصان کا؟ لنفسی۔ کیا معنی ہے لنفسی کا؟ ساتھ عربی بھی تھوڑی تھوڑی یاد کیا کرو تاکہ عقائد پختہ ہوں اور بات سمجھ میں آئے۔ لنفسی، اپنی جان کا، میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں کس کے پاس ہے؟ الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، قرآن ہے اللہ کا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، اگر میں غیب، ایک قرآن کی آیت نامہ پارہ بے شک جا کے دیکھ لو وہاں موجود ہے۔ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، فرض کر لو، لو فرضیہ فرض کر لو، کنتو میں، عالم میں جانتا، الغیبہ غیب کو، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر،
میں ساری بھلائیاں، میں ساری اچھائیاں، میں ساری نعمتیں، میں ساری خیریں اپنے ارد گرد جمع کر دیتا۔ ما مسنی السوء، کوئی بھی تکلیف مجھے نہ پہنچتی، نہ میں حضرت حمزہ کے ٹکڑے دیکھتا، نہ میں اپنی بیٹیوں کی طلاقیں دیکھتا، نہ میں اپنے ساتھیوں کی شہادتیں دیکھتا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا یہ ہونے والا ہے، کل یہ ہونے والا ہے، پل میں یہ ہونے والا ہے، میں اس کی پیش بندی ضرور کر لیتا، پر مجھے نہیں پتا، کسے پتا ہے؟ ہاں، یہ ہے عقیدہ، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ یہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھو۔ اب دنیا کی کوئی بھی کلام آ جائے، اب دنیا کی کوئی بھی بات آ جائے، چاہے وہ لمبی تے لمبی داڑھی، چاہے وہ چٹ مٹ، اور چاہے وہ کچھ ساتھ لیبل لگایا، کوئی بھی ہو، اور بے شک تسبیحاں بھی چلیں، پھوکیں بھی چلیں، کچھ بھی ہو، اس پہ اعتبار نہ کرنا، میری کلام پہ اعتبار کرنا۔ وہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ پیر کیوں نہ ہو، وہ درویش کیوں نہ ہو، وہ عالم کیوں نہ ہو، وہ محدث و فقیہ کیوں نہ ہو، تم یاد رکھنا، میں رب کہہ رہا ہوں، نبی سے اعلان کروا رہا ہوں، میرے نبی اعلان کیجئے، میں غیب کو جانتا نہیں ہوں۔ یہ قرآن نے اعلان کیا 20ویں پارے میں پہلے صفحے پہ سورہ نمل، اس میں بھی اعلان کیا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ او میرے پیارے پیغمبر، قُلْ اعلان کر دیجئے، لا یعلم کی معنی ہے؟ لا یعلم نہیں جانتا، یا معنی کرنا جو جانتا ہے، اللہ کی کلام کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے لا یعلم، کوئی نہیں جانتا میرے مولا کون۔ اسی آخدے ہیں باقی تو کوئی نہیں جانتا، ذرا دھیان سے، باقی تو کوئی نہیں جانتا، نبی جانتے ہیں، ولی جانتے ہیں، عام بندہ نہیں جانتا، اور مخلوق نہیں جانتی، پر نبی جانتے ہیں، جنات جانتے ہیں، عام بندہ جانتا نہیں ہے، یہ جانتے ہیں میرے مولا۔ ذرا بتائیے، فرمایا اگلا حرف پڑھنا، لا یعلم من، کیا ہے؟ لا یعلم من، من اور ما یہ ذوی العقول کے لیے آتے ہیں، من و ما للخصوص، عموم کے لیے، یحتملان للخصوص، من اور ما عام کے لیے آتے ہیں۔ کس کے لیے آتے ہیں؟ عام، نکرہ۔ من و ما للعموم یحتملان للخصوص، پر دونوں کبھی خاص بھی آتے ہیں، لیکن وہاں قرینہ ہونا چاہیے، وہاں اللہ کی کتاب سے علت موجود ہونی چاہیے، پھر خاص ہوں گے۔ ویسے کیا ہے؟ عام۔ یہاں من آیا ہے، ذوی العقول، جو عقل رکھنے والے انسان، ان کے لیے آیا ہے۔ من کوئی نہیں جانتا، نبی بھی نہیں جانتے۔ من میں نبی بھی آ گئے نا، ولی بھی آ گئے، شہید بھی آ گئے، غوث بھی آ گئے، کتب بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، زمین کی مخلوقات بھی آ گئیں، آسمان کی مخلوقات بھی آ گئیں۔ میرے مولا تے کتھے کتھے نہیں جان دے، فی السماوات والارض،
आसमानां दे विच ने, फरिश्ते ने, अंबिया दी अरवाह ने और बाकी मखलूकात ओ भी नहीं जानदे। वल अर्ज़ हैं जी, इत्थे वाले जानते ने, इत्थे बिल्लियां भी जानदियां ने। आंदे ने जी पीर ते पीर, पीरां दियां बिल्लियां भी की जानदियां ने? गैब। किंज जानदियां ने जी? एक दिहाड़े इंज होया कि पीर बैठे सन ते वो जिहड़ी बिल्ली सी ना जी, वो जिन्ने मेहमान आने होंदे सन ना, वो 19 वारी म्याऊं करदी सी। 5 वारी करे ते किन्ने मेहमान आते सन? 5। 4 वारी करदी सी ते 4 आंदे सन। 6 वारी करे तो 6 आंदे सन। लोकां दे हाँ मशहूर हो गया पीर ते पीर ने ना, पीरां दी बिल्लियां भी गैब जानदियां ने। एक दिहाड़े इंज होया कि जी वो बिल्ली ने 7 वारी म्याऊं कीता ते बंदे किन्ने आ गए ने? 6। रौला पै गया। उन्हें आख्या की हो गया, अज पीरां दी बिल्ली गैब की गल नहीं दसी, काम खराब हो गया, ये नहीं जानती। पीर बैठे सन, उन्हें कहा नहीं वो भलिया मानसो, इन्हें ठीक दसिया। 6 बंदे आए सन ते एक वाबी आया सी। बंदियां विचों भी वाबी गया निकल गया। एवे लोगों को समझाण लगे ने कि लोग समझण भाई वो वाबी बंदा नहीं है। उन्हें ठीक आख्या 6 सुन्नी आए ने ते एक नाल वाबी आया, तां उन्हें आख्या 6 वारी म्याऊं कीता है। वो वे नारे पे लांदे ने, वाह जी वाह विलायत साबित हो गई है। ऐ साडा हाल बने है। मैं तो अजीब अजीब हकायतें सुन के सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि ये ऐसी भाई बंदा बाज़ औक़ात को झूठ मारदा पे होंदा, उनको शर्म भी आती है, वो झूठ पे मारना वा, लोग की आखणगे। चलो रब दा डर ते नहीं, वो लोगों का डर ते कर लो, वो झूठ पे मारने, लोग की आखणगे। पर ये एडे ढीठ होंदे ने, इंज दे झूठ मारते ने। ओ जी कबर दे विच धोबी गया है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह दा, धोबी गया है ते उन्हां उत्तू आ गए ने मुनकर ते नकीर। ऐ सुनाते ने, लोगों पे सुनाते ने, मीडिया तो चढ़िया पईयां चीज़ां सारियां, कोई अपने कोलों नहीं लग्या। वो आया तो उन्हें मुनकर नकीर ने आख्या हाँ भाई, उन्हें अज घूरी पाई है, जोड़ा लेटिया सी ना उठ के बह गया, उन्हें घूरी पाई फरिश्तियां भाई तुसी होंदे कौन हो मैनू सवाल करने वाले। उन्हें आख्या ओए सीधा हो, सवाल का जवाब दे। उन्हें आख्या, उन्हें फिर वेख्या उहदे अल, फिर उन्हें की कीता, उन्हें आख्या ना इंज नहीं समझना। उन्हें मुनकर ते नकीर दोवां नूं फड़ के थले रख लिया, गोडियां थले रख लिया मुनकर ते नकीर नूं। ऐ वेखो भाई फरिश्तियां नूं लम्या पाया है ते ओ फरिश्ते जिहड़े ने वो काबर गए ने। उन्हें आख्या सुन लै, अज तक तुसां लोकां कोल सवालां दे जवाब पुछे ने, अज जणिओ तुहाडी वारी है सवालों के जवाब देण दी। अज मैं तुहाडे को सवाल पुछना है। उन्हें आख्या कौन है तू, मेहरबानी कर छड्ड, सानू समझ आ गई तेरी ताकत बड़ी है। उन्हें आख्या मैं हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह दा धोबी हाँ। उन्हें आख्या अच्छा ये बंदा है, इहदी ताकतां इन्नियां। उन्हें आख्या तो मैं वा ना, जे वो आपे आ गए ना तो फिर तुसां बचना नहीं। उन्हें आख्या जी इंज करो, साढ़े कोल सवाल जवाब ना पुछो, थोड़ी मेहरबानी। ये कौन कह रहे ने? फरिश्ते। उन्हें आख्या नहीं मैं पुछना है। वो दसो हाँ, और तुसी रब दे सामने आख्या सी कि इनू पैदा ना करियो इंसान नू, तुहाडी जुरत किस तरह हुई तुसें रब दे सामने आखिया कि पैदा ना करियो इंसान नू, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। एक ही हो रही करामत बयान हो रही है, नाल नबियां नू भी रगड़ी जा रहे हैं तो फरिश्तियां नू भी रगड़ी जा रहे हैं, रब नू भी रगड़ी जा रहे हैं। उन्हें आख्या फरिश्तियां ने सवाल तो वाकई असां कीते, ये कोई शक नहीं, असीं रब नू कीते सवाल, पर मैं असां दोवां कल्लियां तो नहीं सी ना कीता।
وہ باقی فرشتے بھی تے ایسا نا سارے نال سارے نو پھڑو. انہیں آخیا پھر انج کرو سانو ایک نو چھڈو اسی باقیاں نو بھی لے کے آنے ہاں. وہ سارے آندے نے آ کے تمہیں جواب دیں. انہیں آخیا مینو کی سمجھی آئی فراڈ لانا مینو تو نس جانا ہے تو مڑ کے آنا نہیں ہے. یہ مکالمہ ہو رہے ہے جی اندر. پھر جی انہیں آخیا نہیں نہیں اے ایک رکھ لو تو میں چلا وا میں لے کے آنا. انہیں کہا چل ٹھیک ہے ایک تھلے اتنے قابو رہے میرے. وہ گئے تے پوچھے رب نو دسیا رب یا اللہ وہ تھلے ایک بندے نال واسطہ پی گیا بڑا عجیب. وہ آدھا ہے سوال دے جواب تسی دیو. کون ہے وہ بندہ؟ انہوں نے آخیا جی وہ مرید حضرت عبد القادر جیلانی دا. انہوں نے آخیا اچھا فٹافٹ جاؤ تے معافی منگو جا کے دے کول. وہ شکر کرو انہیں تمہوں اتھے ہی پھڑ پھڑ لیا چھڑ دیتے ہیں. جے او دے بزرگ ایتھے اتنے آ جاندے نا تے میں بھی جواب نہیں سی دے سکنا. اے بیان ہو رہے ہیں تے اگے سارے بہ کے کی کہندے نے نعرے روسیہ تے غوثیہ تے فلانیاں اے یعنی نبیاں دی بھی توہین فرشتیاں دی بھی توہین تے رب دی بھی توہین تے ولی دی بھی توہین. ایک ہی ہے جی انہوں اختیار دیتے ہوئے نے. قرآن کہہ رہا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. نہ آسمانوں میں کوئی نہ زمین میں کوئی نہ اولیاء نہ انبیاء نہ شہداء نہ ملائکہ کوئی بھی ان میں سے نہیں اور کوئی عام بھی نہیں. کیا نہیں میرے مولا الغیبہ وہ غیب کو نہیں جانتے. کون جانتا ہے؟ الا اللہ. کی پڑھے ہے میں اچھا جی کی پڑھے ہے میں کوئی کہانی تو نہیں سنائی تو انہوں ہے کوئی خواب کو قصہ تو نہیں سنایا قرآن سنایا ہے. تے آکھیا گھر جا کے کھول بھی لو جے میں جھوٹا ہوا تو جو مرضی سزا تے جے اللہ دی کلام سچی ہے میں سچ سنا رہے ہیں تو پھر میری گل من جاؤ. گل ہے کوئی بھی اللہ دے سوا غیب نو نہیں جاندا. ہاں جنہ دے بارے آکھ دے ہو اے نبی تے ولی غیب جان دے نے میں رب انہاں دے بارے تانوں کہہ دینا وما یشعرون ایان یبعثون. وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. انہوں تے اے بھی نہیں پتا اٹھنا کدوں ہے. تسی آدھے ہو قبر اتے بندہ آیا ہے بی بی آئی ہے تے پہچان دے نے جان دے نے. میں رب کہنا او جان دے بھی کوئی نہیں. انہوں پتہ ہی نہیں کدوں اٹھانا ہے. اے کنوں پتہ ہے؟ یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ندا دیتے تھے سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ. وہ اللہ جو بادلوں کو کیا کرتا ہے چلا دیتا ہے. اتنے وزنی بادل ہیں ان وزنی بادلوں کو کیسے چلاتا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ تجھے پتہ لگے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وہ پروردگار کیا کرتا ہے؟ اس اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ یرسل الریاح. وہ ہواؤں کو کیا کرتا ہے؟ چلا دیتا ہے. بشرم بین یدی رحمتی. وہ اس کی رحمت کے آنے سے پہلے خوشخبری بن جاتے ہیں. وہ بشارت ہے وہ خوشخبری ہے. ابھی بارش ہون تے صحیح پتہ لگتا ہے نا تتی ہوا باہر چل دی پئی ہے تے اچانک ہی آ جائے ٹھنڈی تے کی پتہ لگنا ہے ہون لو وہی بارش آن والی. کہندے نے کیفیت بندے اتے آئی ہوئے تے پھر صحیح پتہ لگتا ہے گل کی ہے. ہون کیفیت آئی ہے نا گرمی دی تے ہون پے ویکھنے سجے تے کھبے کدھروں بادل چڑھن تے کدھروں ٹھنڈی ہوا آوے تے پھر نیڑے بیٹھدا ہے
ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੂਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮਟ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗਰਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਆਖਰਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਗੋ ਉਹ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਚ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਇਆ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਗਰਮੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਪਾਉਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਪੇਟ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਹਲਕ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, اور رو رہے ہونے نے, معافیاں منگتے پہ ہونے نے. پر اس دن پھر مرضیاں رب دی چلنیاں نے. لوگو ایس گرمی تو تے بچاؤ دے بے شمار طریقے کرنے ہیں, اے سی لا لینے ہیں, سارا کچھ کر لینے ہیں. میری درخواست ہے وے اس گرمی تو بچاؤ دے بھی بندوبست کرو. او بندوبست کی نے اللہ دی عبادت دے نال رب دی عبادت دی کسے نو شریک نہ کریو. سونے نبی دی سنت چ غداری نہ کریو, تے مخلوق خدا نال دھوکھا نہ کریو, رب دے حقوق ادا کریو. انشاءاللہ اس گرمی دا بہترین سامان تسی تیار کر لے آوے. تے جے ایتھے جھوٹ, بے ایمانیاں, دھوکھے, رشوتاں, قتل دے بازار, سیاستاں, منافقتاں, تے رشوت, تے جوئے, تے بے ایمانیاں ایتھے کیتیاں, لوگو اے گرمی تے لنگ جائے گی, او پھر گرمی گزر دی نہیں ہے. یہی میرا رب تمہیں بتا رہا ہے. وہ بادلوں کو چلا رہا ہے حتی اذا اقل السحابا ثقالا, یہاں تک کہ وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں, سحابا ثقالا. ثقال, ثقل کہتے ہیں بوجھ کو, وزن کو. وہ بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, فَسُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ, پھر ہم انہیں چلا دیتے ہیں, ان بادلوں کو لے جاتے ہیں, لِبَلَدٍ مَيِّتٍ, مردہ شہر میں, جہاں زمین برباد ہو رہی ہے, کھیتی بیج برباد ہو رہا ہے, زمین فصل ویران ہو رہی ہے, مردہ زمین ہے. وہاں ہم پھر کیا کرتے ہیں, ان بادلوں کو چلا کے لے آتے ہیں. پھر میرے مولا کیا کرتا ہے, فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ, بادل بھی تو ہی چلاتا ہے. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ, پھر بارش کوئی اور نہیں اتارتا. انزلنا, کیا لفظ بولا جی, انزلنا. کوئی بھیڑی شاہ رحمان والا نہیں, کوئی کاما والی سرکار نہیں, کوئی بھی بادل نہیں برساتا. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ, ہم ان سے پانی نکالتے ہیں, پانی اتارتے ہیں, بارش اتارتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, فرمایا پھر زمین کیا کرتی ہے, اپنا سب کچھ نکالتی ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, پھر زمین اپنا سب کچھ نکال رہی ہے, پھل بھی نکال رہی ہے. اب قرآن کی آیت تمہیں بتا رہی ہے ہواؤں کو چلانے والا کون. ہاں, اونچا ایمان کو تازہ کر لو, ہواؤں کو چلانے والا کون, ایک اللہ.
بادلوں کو اٹھانے والا کون؟ ایک اللہ۔ مردہ شہر پہ لانے والا کون؟ ایک اللہ۔ پھر اسے بارش اتارنے والا کون؟ ایک اللہ۔ پھر زمین سے کھیتی کو نکالنے والا کون؟ ایک اللہ۔ او میرے بندے، جب سب کچھ میں کرتا ہوں پھر تیری پکاریں بھی میں ہی سنتا ہوں۔ پھر تیری حاجتیں میں ہی پوری کرتا ہوں، پھر تیری مرادیں میں ہی پوری کرتا ہوں۔ تو بیمار ہے، تو مجبور ہے، تو لاچار ہے، آ میرے دربار میں میرے سامنے درخواست کر۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ درخواست کر میرے دربار میں، جس طرح ایوب پیغمبر نے درخواست کی ہے۔ بیمار ہو گیا ہے، ایسا سخت بیمار ہو گیا ہے، بیماری نے لاچار کر دیا ہے، بچنے کی امید کوئی نہیں ہے، پر میرا ایوب پیغمبر رب کے سامنے التجا کر رہا ہے۔ میرے مولا، سارے اختیار تیرے پاس ہیں، ساری قدرتیں تیرے پاس ہیں میرے مولا، بیماریاں بھی تیری طرف سے، شفا بھی تیری طرف سے۔ میں کمزور ہوں میرے مولا، میں التجا کرتا ہوں، مجھے تکلیف نے گھیر لیا میرے مولا۔ انت ارحم الراحمین۔ میرے مولا، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میں بھی رحم کی کیا کر رہا ہوں؟ درخواست کر رہا ہوں میرے مولا۔ اب دیکھو نبی بھی رب کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ درخواستیں کر رہے ہیں۔ درخواستیں قبول کرنے والا کون؟ ایک اللہ۔ میں رب نے ادھر ایوب کے منہ سے الفاظ نکلے، میں رب نے پیغام بھیجا، فاستجبنا لہ۔ او میرے ایوب، تیری درخواست قبول ہو گئی ہے۔ تو بڑی بیماری کٹی ہے، تو بڑا صبر کیتے ہے، تو بڑے دکھ برداشت کیتے نے، تے شیطان نے آکھے اسی اے ایوب صبر نہیں کر سکدا، میں آکھے اسی میرا بندہ وے اے صبر کرے ہی کرے، اے ضرور کرے گا۔ او ایوب، تو نے صبر کی انتہا کر دی، اب میری رحمتوں کی انتہا دیکھ۔ میری رحمتوں کی انتہا کیسے؟ اللہ نے اولاد بھی دے دی ہے دوبارہ، مال و متاع بھی دے دیا ہے، کوٹھیاں جائیدادیں بھی دے دی ہیں، اور پیغمبر کو صحتیں بھی دے دی ہیں۔ یہ فریاد ہے، درخواست کرو اپنے رب کے سامنے جو سارے کام کرنے والا ہے۔ فرمایا بادلوں کو بھی چلانے والا وہ، اور ایک بادل آ رہا ہے مشرق سے، ایک آ رہا ہے مغرب سے، اب دونوں میں فاصلہ ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، یہ جڑیں گے کیسے؟ فرمایا ثم یؤلف بینہ، ان کو کوئی اور جوڑنے والا نہیں، ان کا رب نے ملاپ کروا دیا ہے، ان بادلوں کو رب نے جوڑ دیا ہے۔ اور پھر کیسے جوڑا ہے؟ ثم یجعلہ رکاما، وزنی بادل ہیں اور انہیں تہ بتہ جوڑ دیا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، اتنی وزنی چیز اوپر ہو وہ نیچے آ جاتی ہے۔ میں رب نے وزن کے اوپر اور وزن اور اس کے اوپر اور وزن تہ بتہ میں نے کر دیا ہے۔ پھر میں رب نے
حکم دیا بادل کو فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، میرا حکم آ گیا بادل اپنے اندر سے بارش کے وہ قطرے برسا، اور وہ قطرے برس رہے ہیں نیچے، یخرج من خلالہ، وہ اس بادل کے درمیان سے وہ بارش برس رہی ہے۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کچھ اور بھی رب نے آسمان میں رکھا ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، آسمان سے بارش اترتی ہے، من جبال، وہاں آسمانوں میں پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی چیزیں ہیں، وہ کیا؟ فیہا من بردن، فیہا من بردن، برد کہتے ہیں اولے، وہاں اولے بھی ہیں۔ جس طرح تم گلیشیئر کو دیکھتے ہو اور تمہیں نظر آتا ہے یہ گلیشیئر ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے، آسمانوں کے اندر بھی بڑے بڑے گلیشیئر ہیں، پہاڑ ہیں۔ وہ پہاڑ کس کے ہیں؟ من بردن، اولوں کے، برف کے، اور وہ برف حکم آتا ہے میرے اللہ کا برف پڑے، برف تے جے پورا پہاڑ ہی برف دا تھلے آ جائے پھر ہے کوئی بچان والا؟ نہ، پھر لا لو زور جن نے لانا ہے، پھر بچا کوئی نہیں سکتا۔ میں رب نے انہیں کنٹرول میں رکھا ہے۔ میرا کنٹرول کیسا ہے؟ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، یہ ہے اختیار، یہ ہے جملہ، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہوں اس پر وہ بادل اور اولے برسنے لگتے ہیں۔ کھیتی میں نے یہ تباہ کرنی ہے، حکم ہے چل بادل چل اور اس کھیتی کو تباہ کر دے، اس فصل کو تباہ کر دے۔ ہم رونے لگ جاتے ہیں، کنک لائی سی بڑی اوکھی لائی سی تے او یالا باری ہو گئی ہے تے ساری جاندی رہی ہے، ہن کی کریے؟ ویکھو گل کرنے والی، ویکھو رب نے اے ویکھو او پرلے پاسے ویکھو نا جی، او بندہ نہ کدے نماز پڑھی ہے، نہ کدے قرآن پڑھے ہے، نہ کدے کچھ کیتے ہے، او دی فصل قائم ہے، ساڈا بوٹا نکل گیا ہے، اسی نمازاں پڑھ پڑھ کے صدقے دے دے کے قربانیاں دے دے کے۔ اب بندہ تو کہتا ہے یہ بارش ویسے ہی آ گئی ہے، یہ اولے ویسے ہی پڑ گئے ہیں۔ نانا، قرآن پڑھ سورہ نور آیت نمبر 43، گھر میں جا کے دیکھ، پڑھ سے فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، ہمارے حکم ہوتے ہیں تو بارش مطلوبہ جگہ پہ آتی ہے، برستی ہے، ہمارے حکم ہوتے ہیں اولے برستے ہیں۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتے ہیں اسے کیا کر دیتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں۔ ایس زمین تے اولے نہیں پینے، تے اتھے اولے نہیں پہندے۔ سائنس کہتی ہے جی بخارات جم گئے ہیں، اب جی بادل اوپر سے آئے ہیں، یہ برف باری ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ نا، میرا رب کہتا ہے نہیں، یہ بادلوں کے پہاڑ پہلے ہی میں نے وہاں رکھے ہوئے ہیں، اولے رکھے ہوئے ہیں، اور میرا حکم ہوتا ہے اس زمین کو میں نے تباہ و برباد کرنا ہے، اس فصل کو تباہ و برباد کرنا ہے، ان بندوں کو میں نے تباہ و برباد کرنا ہے۔ میرا حکم آتا ہے، وہ بجلی بھی کڑکتی ہے اور وہ بارش بھی برستی ہے، وہ اولے بھی برستے ہیں، اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہوں، اور میرا حکم ہوتا ہے کہ نہیں برسنا۔ تو اب اس سے سمجھ کے آئی، ان گھنٹے تے میں زور لا رہے ہاں، ایک گل سمجھا رہے سن، ہن ایتھے گلاں آ گئیاں نے
سارے اختیار کدے کول نے؟ اے جملے تے آیا وہاں فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، جتھے چاہنے وسانے تے جتھے چاہنے وساندے نہیں ہاں۔ اختیارات کدے کول نے؟ انہیں اپنے اختیار کسے نبی، کسے ولی، کسے بزرگ، کسے پیر، کسے مرشد، کسے نو اپنے اختیار نہیں دیتے۔ سارے اختیار کتھے رکھے نے؟ اپنے قبضے وچ رکھے نے۔ اب فرمایا یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، وہ بجلی جو کڑک رہی ہے اور وہ بجلی جہاں پڑ رہی ہے، اب بندہ جب اس بجلی کو دیکھتا ہے فرمایا قریب ہے وہ آنکھوں کی بصارت کو ہی لے جائے۔ جڈی تیز وہ بجلی پیندی ہے انج بندہ ویکھدا ہے تے لگدا ہے انج یہ میری اکھاں گئیاں۔ فرمایا یہ ہے میں رب، یہ ہے میں رب کی طاقتیں، اور میرے طاقتوں کو چیلنج نہ کرنا، میری طاقتوں کے مقابلے میں امریکہ کی غلامی ہے جی۔ ایئرپورٹاں دا رولا پہ ہے نا، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ ایک غدار نے ایئرپورٹ بیچے سن، پتہ دے غدار دا؟ ہاں غدار قوم دے غدار نو یاد رکھیا کرو، بھولیا نہ کرو، تاریخ یاد رکھیا کرو۔ اس قوم دا غدار ہے مشرف، اس ملک اس دھرتی دا غدار ہے۔ انہیں اس ملک دے ایئرپورٹ جھوٹ تو نہیں پہ کہندا دتے سن، بیچے سن۔ اس دھرتی نو، پاک دھرتی نو، امریکہ جے بدماشاں واسطے، گنڈیاں واسطے اس دھرتی نو پامال کیتی اس۔ ایتھوں مسلمان تے مومن پکڑ کے، نیک بندے پکڑ کے، عافیہ صدیقی جئی بیٹی پکڑ کے انہیں حوالے کیتی ہے۔ ہن دوبارہ بھی وہ کی کہندے پے نے؟ ایئرپورٹ دیو۔ ہن ساڈے کی آدھے نے؟ اسی مفاد اپنا ویکھاں گے، کیوں؟ پرلے پاسے کم تگڑا ہو گیا ہے نا۔ اللہ اللہ، قرآن ہے، کسی کو چبے کسی کو نہ چبے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن ہے، میں نے سنانا ہے رب کا فرمان۔ میرے رب نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا تھوڑی سی جماعت کو میں رب نے بہت بڑی جماعت پہ غالب کر دیا ہے۔ وہ کیسے غالب ہوئی ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ طالبان کی مٹھی بھر جماعت کو اللہ نے نیٹو کے 48 ممالک کے اوپر غالب کر دیا ہے۔ وہ امریکہ اور وہ اس کے حواری آج سے 20 سال پہلے یہ کہنے والے ہم ان مٹھی بھر کو منٹوں میں تباہ کر دیں گے، پر اس وقت ملا محمد عمر، اللہ کی رحمتیں ہو اس مرد مجاہد پر، اس نے کہا تھا یہ تمہیں وقت بتائے گا کون ختم ہوتا ہے اور کون غالب ہوتا ہے۔ یہ وقت بتائے گا۔ آج 2021 وقت نے بتا دیا ہے۔ آج پوری دنیا کانپ رہی ہے، لرزات آ رہی ہے۔ ان پگوں والوں نے، ان ٹوٹی جوتی پہنے ہوئے لوگوں نے، ان کھلے کپڑوں میں اور پتھروں پہ لیٹنے والے، انہوں نے اسلام کا پرچم غالب کر دیا ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا خاموش ہے،
اپنی موت مر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیسے اسلام غالب آ رہا ہے۔ اب وہ پسو پڑے ہیں انڈیا کو بھی اور پاکستان میں اس کے حواریوں کو بھی اور امریکہ کو بھی جرت نہیں ہو رہی اللہ کے شیروں کے مقابلے میں آئے۔ یہی تو کہا تھا آئین مردہ حق گویو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ آئین جواں مردہ حق گویو بے باکی، جواناں تے مرداں دا کم کی ہوندا ہے؟ حق کہنا، حق بولنا، حق تے قائم رہنا۔ تے اللہ دے شیراں نو خوف نہیں آیا ہوندا۔ اللہ کے شیر جب اترتے ہیں خیبر کے میدانوں میں، خیبر کے میدانوں میں یہودیوں کی نسلوں کو بھی تہو بالا کر دیتے ہیں۔ حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں اترے ہیں۔ اللہ نے خیبر کی زمین کو مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ عمر فاروق اترے ہیں، عمر فاروق اترے ہیں، فلسطین میں اترے ہیں، بیت المقدس میں اترے ہیں۔ اللہ نے بیت المقدس کو مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ کیسر و کسرا، روم اور ایران، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کس کے ذریعے؟ عمر کے ذریعے۔ یہ بھی کیا ہے؟ عمر ہے۔ وہ بھی کیا تھا؟ عمر ہے۔ اللہ نے عمر کے ذریعے عمر دین کو غالب کر دیا ہے۔ اور میں منظر دیکھ رہا ہوں، رب کی قدرت اور طاقت کا منظر دیکھ رہا ہوں، قرآن کے فہم اور فراست سے دیکھ رہا ہوں۔ قریب ہے وہ وقت جب افغانستان کی سلطنت یہ پھیلے گی اور اس کے اندر جو حکمران ہوں گے وہ طالبان، امیر المومنین ملا عمر مجاہد کے ماننے والے، اور وہ اس روئے زمین پر اسلام کو نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے، میں یقین سے کہتا ہوں، میں تو پھر بھی مسلمان ہوں، ادنا سا بندہ ہوں۔ میں کیا کہوں؟ مغرب سے پوچھ لو، جنہیں جوئیں پڑی ہیں، جنہیں پسو پڑے ہیں، جنہیں نظر آ رہا ہے اگر طالبان افغانستان میں آ گئے ہمارا کفر کا نظام ٹوٹے گا، اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ کفر کا نظام ٹوٹ کے رہے گا۔ یہ کفر کا نظام ٹوٹے گا اور یہ صدا لگے گی، سپر پاور ایک خدا لا الہ الا اللہ۔ یہ صدا لگے گی، سپر پاور ایک خدا، سپر پاور ایک خدا، سپر پاور ایک خدا۔ یہ صدا انشاءاللہ آئے گی اور امریکہ اور اس کے حواری تباہ و برباد ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرا رب اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کو غالب کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔